الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ یہ بچوں، آج ہم اسلامت لازمی میں احادیث نبیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کی شارٹ کوشچن بناتے جائیں گے۔ اب اس کا پہلا سوال ہے جی، حدیث کا لفظی اور اس کے لفظی معنی اور اس کا مفہوم تحریر کریں۔ حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، کا مجموع حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ آگے سوال بنے گا، حدیث نبوی کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ تو اس کے آنسر میں لکھیں گے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگلا سوال بنائیں گے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث کا مقاصد میں سے اہم ترین مقصد کیا تھا؟ تو اس کے آنسر میں لکھیں گے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تشریح و تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی اہم ذریعہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال بنائیں، بطور مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ آنسر میں لکھیں گے، بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ ہماری زندگی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ ہے، نبی کریم خاتم النبیین کی اطاعت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ آنسر میں لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ جی بچوں، یہاں پہ سوال بنائیں، سورۃ الحشر میں اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ تو آنسر میں لکھیں گے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور جو کچھ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ جی لاسٹ میں بنائیں گے کہ ان آیات سے ہمیں کس طرح رہنمائی ملتی ہے؟ تو آنسر میں آپ لکھیں گے، ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقاریر ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی بچوں، یہ تھی آج کی ہماری ریڈنگ اور ساتھ میں ہم نے شارٹ کوشچن بنائے، ان کو اپنی اچھی طرح یاد کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔